اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سوچئے کہ ایک صبح آپ کو ناقابل یقین خبر ملے کہ آپ 150 کروڑ روپوں کے مالک بن چکے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ کو اس بات پر یقین کرنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ پھر جب یقین آ جائے تو ان پیسوں کا مصرف کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو خیال آپ کے دماغ میں آئے وہ ایک پرتعیش محل نما گھر اور اس کے گیراج میں چمچماتی کار یا پھر دنیا کی سیر و سیاحت پر مشتمل ہو، لیکن ہر شخص کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے جا رہے ہیں جس کی دولت کا تخمینہ $8 ملین سے زائد ہے، مگر پھر بھی وہ عام کپڑے پہن کر دکانوں پر جھاڑو لگانے کا کام کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو بشمول اس کے خاندان والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ شخص تو 150 کروڑ کا مالک ہے۔ یہ اتنا امیر کیسے ہوا اور اس نے اتنی سادہ زندگی کیوں گزاری؟ یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے رونالڈ ریڈ نامی شخص کی، جو سویپر کی نوکری کیا کرتے تھے، لیکن 92 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے اثاثہ جات کی کل رقم $8 ملین سے بھی زائد نکلی، جو کہ دور حاضر میں 150 کروڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد یہ بات نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ 1921 میں ویلمنڈ نامی شہر میں پیدا ہونے والے رونالڈ نے اس دور کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1949 میں یہ اپنے خاندان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے ہائی سکول ڈپلوما حاصل کیا تھا، اور پھر اگلے 5 سال انہوں نے آرمی میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے گزار دیے۔ رونالڈ چالاک مزاج نہیں تھے، اس لیے 1945 میں اپنے آبائی گھر واپس آنے پر ایک گیس اسٹیشن پر ملازمت اختیار کر لی، اور پھر اگلے 34 سال تک وہ اسی گیس اسٹیشن پر کام کرتے رہے، اور کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد $12,000 کی سیونگ کر کے اپنا ذاتی گھر خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ 34 سال تک رونالڈ کی زندگی اسی محور کے گرد گھومتی رہی کہ صبح وہ اٹھ کر پیدل گیس اسٹیشن جاتے اور راستے میں آنے والے میموریل ہاسپٹل کے کیفیٹیریا سے پینٹ بٹر ٹوسٹ کا ناشتہ کرتے۔ حیران کن طور پر 1969 تک روز ان کا یہی معمول رہا، یہاں تک کہ ان کی عمر 58 کا ہنسا کراس کر گئی تو انہیں گیس اسٹیشن والوں نے ریٹائرڈ کر دیا۔ لیکن رونالڈ خود کو مصروف رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی گیس اسٹیشن کے نزدیک ایک گروسری سٹور میں سویپر کی نوکری شروع کر دی۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ جان کر مزید حیرانی ہوگی کہ وہ اگلے 17 سال تک سویپر کا کام بخوبی انجام دیتے رہے۔ عام طور پر کسی بھی بوڑھے سویپر کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بیچارہ بہت ہی غریب اور ضرورت مند ہے، تبھی تو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی جھاڑو پوچھا کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ رونالڈ کے انتقال کے بعد ان کے خاندان والوں پر یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ رونالڈ کروڑ پتی تھے۔ رونالڈ کا وہ طریقہ جس کی مدد سے انہوں نے کروڑوں کی دولت کمائی تھی، اس طریقے کو رئیسانہ طرز معاش کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو امیر اور رئیس کے فرق سے بھی آگاہ کرتے چلے کہ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اچھا گھر، اچھی گاڑی اور وہ مہنگے ملبوسات زیب تن کرے، جس کی چال ڈھال سے صاف ظاہر ہوتا ہو کہ اس شخص کے پاس دولت کی ریل پیل ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک رئیس آدمی کا سرمایہ مختلف قسم کے کاروبار میں لگا ہوتا ہے، یعنی امیر اور رئیس کے درمیان دکھاوے کا فرق ہوتا ہے۔ امیر آدمی دور سے ہی باروب دکھائی دیتا ہے، لش پش کپڑے اور چمچماتی کار، جبکہ رئیس آدمی چھپا رستم ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ امیر دکھائی دینے والا شخص ہو سکتا ہے اتنا دولت مند نہ ہو جتنا وہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ مہنگے مہنگے کپڑے، بڑا سا گھر اور چمچماتی گاڑی، یہ سب کچھ تو رینٹ پر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر رئیس آدمی ہمیشہ دولت مند اور امیر ضرور ہوتا ہے۔ رونالڈ کا بھی یہی حال تھا۔ ان کے پاس 150 کروڑ روپیہ تو تھا، مگر وہ سارے کا سارا پیسہ مختلف جگہوں پر انویسٹ تھا، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ کوئی ان کی دولت کے بارے میں جان نہیں پایا تھا کہ یہ کتنے کروڑ کے مالک بن چکے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں پھر سے یہی سوال دماغ میں بار بار آتا ہے کہ آخر اتنا سارا پیسہ کمایا کیسے؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ رونالڈ نے انتہائی خاموشی کے ساتھ ساری کمپنیوں کا سٹاک خرید رکھا تھا۔ انہوں نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ ایک سائلنٹ انویسٹر تھے۔ رونالڈ کی معمول کی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو رونالڈ روزانہ صبح پیدل چلتے ہوئے گیس اسٹیشن جاتے تو راستے میں آنے والے ایک میموریل اسپتال کے کیفیٹیریا سے کافی اور پینٹ بٹر ٹوسٹ کا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ یوں ہی ایک روز معمول کے مطابق وہاں پر گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ کیفیٹیریا ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نزدیک ہی ایک اور کافی شاپ کا رخ کیا اور وہاں جانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اسی کافی شاپ کے اندر اسی میموریل ہاسپٹل کے ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ملے
جن کے ساتھ ان کی اس کیفیٹیریا کی وجہ سے شناسائی تھی۔ باتوں باتوں میں اسپتال ڈائریکٹر نے رونالڈ کو بتایا کہ قریب ہی ایک لائبریری کھلی ہے اور اسے فارغ وقت میں اس لائبریری کی کتب سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ رونالڈ اس لائبریری میں پہنچے اور اپنا کارڈ بنایا اور وہاں سے کتابیں لے کر پڑھنا شروع کر دی، اور پھر یہاں سے ہی رونالڈ کی ترقی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ لائبریری کی کتابیں جو رونالڈ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں، ان میں زیادہ تر کتابیں سٹاک مارکیٹنگ اور پرسنل فنانس پر مشتمل تھیں۔ رونالڈ سب سے زیادہ وال اسٹریٹ جرنل کو پڑھتے تھے اور یہی مطالعہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا ضامن بنا۔ جب بھی رونالڈ کے پاس فارغ وقت ہوتا، وہ ایسی کمپنی کے بارے میں مطالعہ کرتے جن کے سٹاک میں وہ اپنی سرمایہ کاری کر سکتے تھے۔ ناظرین گرامی، انہوں نے زندگی بھر کی کمائی کا 95% سٹاک کمپنیوں میں انویسٹ کیا، اور یہ ساری کمپنیاں ایسی تھیں جن کا تعلق لوگوں کی روٹین لائف سے تھا، جیسے ریلوے، ٹیلی کام سیکٹر، پبلک یوٹیلیٹیز اور فوڈ آئٹم بنانے والی کمپنیاں۔ رونالڈ نے اسی فارمولے کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کیا، اور اس سے ان کی نہ صرف ساری سیونگز محفوظ رہیں بلکہ منافع بھی ہوا۔ یوں ان کے چند ہزار ڈالرز کروڑوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ رونالڈ نے منافع کو بے جا اڑانے کی بجائے مزید سرمایہ کاری پر لگانا مناسب سمجھا۔ اسی طرح 95% کمپنیوں میں چند ہزار ڈالر نے انہیں $8 ملین کا منافع دیا۔ یہاں آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ رونالڈ ایک کنجوس انسان نہیں تھے کہ وہ 150 کروڑ کے مالک ہونے کے باوجود سویپر کی نوکری کرتے تھے۔ دراصل امیر اور رئیس کے درمیان جو بنیادی فرق پہلے بیان کیا گیا ہے، رونالڈ اس کو بخوبی پہچان چکے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ دولت مند دکھنے کی بجائے حقیقتاً رئیس بنیں گے۔ رونالڈ کو صرف پیسہ ہی نہیں کمانا آتا تھا بلکہ وہ دل کے بھی امیر تھے، اس لیے جاتے جاتے انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ سوسائٹی کے لیے وقف کر دیا۔ جس ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ ناشتہ کیا کرتے تھے، اس کو $4 ملین سے زیادہ کا عطیہ دیا، اور جس لائبریری سے پڑھ کر انہوں نے استفادہ حاصل کیا تھا، $12,000 کی خطیر رقم اسی لائبریری کے نام کر دی، اور اپنی فیملی کے لیے صرف $2 ملین چھوڑے۔ قصہ مختصر کہ رونالڈ نے اپنی محنت سے جو دولت کمائی، اسے جاتے ہوئے سوسائٹی کو ہی لوٹا گئے۔ ساتھ ہی یہ سبق بھی دے کر گئے کہ اصل دولت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی سوسائٹی کا بھلا چاہے۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی ہماری سوسائٹی اور پورے ملک کے لیے بھی سبق ہے۔ موجودہ دنوں میں پاکستان میں سیلاب نے جو تباہ کاریاں مچا رکھی ہیں، کروڑوں لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہیں۔ اگر ایسے حالات میں ہمارے ملک کے امیر ترین لوگ اپنی دولت کا درست طریقے سے زکوٰۃ دیں تو ان مصیبت زدہ لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی اور سر چھپانے کے لیے چھت بھی میسر آ جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم آج بھی دوسری اقوام کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ ایسے میں امیر لوگوں کے سامنے رونالڈ کی بہترین مثال ہے، جس نے غریبی سے امیری کا سفر طے کیا اور لوگوں کو دوسروں کے لیے جینے کا سبق دیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔